بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ دعا گو ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں رہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج ہم لوگ اپنے ٹیسٹ سیشن کے سیکنڈ وے پہ جا رہے ہیں، سلیبس کے دوسرے حصے میں۔ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے سلیکٹڈ جو سبق ہے ان میں سے سبق امتحان وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے۔ سبق ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیل ہو چکی، ایکسرسائز بھی اور سلیس کا طریقہ۔ آج میں آپ لوگوں کو سبق کا خلاصہ ریپیٹ کرواؤں گا اور پھر کل انشاءاللہ ہم لوگ اس سبق میں سے کوئی ایک پیراگراف لے کے اس کی سلیس اردو کریں گے۔ بیٹا، ہمارے درسی کتاب کا سبق امتحان، اس کے مصنف ہیں فرحت اللہ بیگ۔ 1883 میں آپ کی پیدائش اور 1947 میں آپ کی وفات ہے۔ فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے، طالب علمی کے دور میں ڈرامے بھی لکھتے رہے اور کرکٹ بھی کھیلتے رہے۔ عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے، ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے، ریٹائر ہوئے، حیدرآباد میں وفات پائی۔ فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر انتہائی سادہ اور پرلطف ہے، یعنی کہ ان کی تحریروں میں کوئی کسی قسم کی مشکل یا بہت گہرے بڑے بڑے فکرے نظر نہیں آتے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے ایک جیتی جاگتی عبارت کا جادو جگا دیتے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ شروع میں انہوں نے جو تخلص استعمال کیا، جس قلمی نام سے یہ لکھتے رہے، وہ ہے مرزا علم نشرہ۔ لیکن پھر بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی تو وہ اپنے اصلی نام سے لکھنے لگے۔ زیر نظر سبق جو ہے یہ ان کی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے جو مضامین پر مشتمل ہے۔ نام اس کا مضامین فرحت، اس میں سے یہ سبق آپ کے لیے سلیبس میں شامل ہوا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ امتحان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، فیل یا پاس۔ کہتا مجھے ان طلباء پہ بڑی حیرت ہوتی ہے، مجھے ان کے گھبرانے پہ بڑی ہنسی آتی ہے کہ جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے ہیں ان کے دماغ پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشانی کی وجہ سے ان کی شکلیں صورتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ کہتا ہے گھبرانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، دو ہی تو صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اگر اس سال فیل ہو گئے تو اگلے سال پاس ہو جائیں گے۔ مصنف یعنی فرحت اللہ بیگ سبق میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ حقیقت پر مبنی روداد سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے لا کلاس میں داخلہ لیا، لیکن اس طرح کہ ایک دن بھی میں کلاس میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ شام کے وقت دوستوں کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نکلتا اور واپسی پہ میں لا کلاس میں بھی جھانک آتا۔ پروفیسر صاحب یعنی لیکچرار پڑھانے میں بہت زیادہ مصروف ہوتے تھے، منشی صاحب ان کے دوست تھے، لہٰذا ان کو اپنی حاضری مکمل کروانے میں کوئی کسی قسم کی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے والدین نے داخلے کے لیے کہا، داخلہ بھیج دیا۔ اب وہ اس بات پر بضد تھے کہ بیٹا تھوڑا ٹائم ہے، امتحان قریب ہے، لہٰذا بھرپور تیاری کرو۔ تو میں نے ڈیمانڈ کر دی کہ یوں بچوں کی گڑبڑ میں، شور شرابے میں مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، میں نے تو پڑھنا ہے تو مجھے الگ کمرہ چاہیے۔ تو مجبوراً دادی اماں نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کروا دیا۔
کہتے جب میرے لیے سونے کا کمرہ خالی ہوا تو میں نے دیکھا میری یہ چال تو فیل ہو گئی ہے. اب میں نے دوسرا حل سوچا. کمرے کے دروازے میں شیشے لگے ہوئے تھے, میں نے ان شیشوں کے اوپر کاغذ چڑھا دیے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. اور کہتے ہیں شام 7 بجے میں اپنے کمرے میں داخل ہوتا, لیمپ روشن کرتا اور سکون سے سو جاتا, اور صبح 9 بجے اٹھتا. اگر رات کسی نے آواز دی, آنکھ نہیں کھلی, صبح سونے کا الزام لگایا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کسی کے بات کا جواب نہیں دوں گا. اور اگر پتہ چل گیا, آنکھ کھل گئی, تو بہت برے طریقے سے ڈانٹتا ان کو کہ خواہ مخواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے, مجھے پریشان کیا جاتا ہے. آخر 2 سال کا عرصہ جو تھا وہ بڑی تیزی سے گزر گیا. وقت امتحان کا بھی آ پہنچا. وہ امتحان دینے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن مصنف کے والد نے اس کی ہمت بڑھائی کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, مرد وہ ہوتا ہے جو پریشانی سے گھبراتا نہیں, لہٰذا تم بھی امتحان میں شامل ہو جاؤ. کہتا آخر میں اپنی رول نمبر سلپ لیے کمرے امتحان میں پہنچا. بے شک میری تیاری نہیں تھی, لیکن 2 باتوں پہ مجھے امید تھی کہ میں پاس ہو جاؤں گا, ایک امدادِ غیبی اور دوسری پرچوں کی الٹ پھیر. اب امدادِ غیبی سے مراد وہ کہتا ہے کہ طلباء کی اصطلاح میں اس کا مدد جو ہے وہ نقل ہے جو عند المواقع یعنی کہ موقع پر امتحان کے کمرہ میں اسی وقت دائیں بائیں سے کسی نہ کسی طالب علم سے مل جائے. اور پرچوں کو الٹ پھیر سے مراد کچھ کم حیثیت کے جو ملازمین کام کرنے والے وہاں موجود ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں پیپر بدل دیتے ہیں, لیکن یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. تو کہتا ہے کہ میں اپنے کمرے امتحان میں پہنچا, مجھے اپنی سیٹ نہیں مل رہی تھی. میں نے ایک نگران صاحب سے پوچھا, وہ بڑے خوش اخلاق تھے, تو وہ میرے ساتھ گئے اور مجھے میری سیٹ دکھائی. میں خوش ہو گیا کہ چلو اللہ دے بندہ لے, سمجھو بیڑا پار ہے, یہ نہیں کہ یہ نگران صاحب میری کچھ نہ کچھ مدد کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. پرچہ تقسیم ہوا. مصنف کہتے ہیں کہ میں کئی دفعہ پرچے کو پڑھ گیا, لیکن یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ پرچہ ہے کس مضمون کا. ساری ہدایتیں بھی پڑھ لیں, پہلے جو صفحہ ہے اس کی خانہ پوری بھی کر لی, لیکن پتہ نہیں چلا کہ مضمون کون سا ہے. کہتا میں نے گارڈ صاحب کو اشارہ کیا, وہ میرے پاس آئے, میں نے پوچھا جناب یہ بتا دیں یہ پیپر ہے کون سا. تو وہ بولے کچھ نہیں, مسکرائے اور انہوں نے پرچے کے عنوان پر, موضوع پر انگلی رکھ دی. میں نے دیکھا یہ تو اصول قانون کا پرچہ ہے. میرا دل خوش ہو گیا, کیونکہ اصول پر کسی کی کوئی رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر بندہ آزاد ہے, وہ اپنی رائے, اپنی بات, اپنا مشورہ دے سکتا ہے. اور ایک پھر اس پہ وہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ ایک مقنن قانون بنانے والا ایک اصول بناتا ہے اور دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے. لہٰذا کہتا ہے ہمیں اپنی رائے, اپنی بات کو, اپنی سوچ کو کسی دوسرے کا پابند کرنے کی ضرورت نہیں. لہٰذا کہتا میں نے قلم اٹھایا اور زور زور سے لکھنا شروع کر دیا. پھر میں نے اسے, میرے ساتھ والا جو تھا وہ بڑی زور سے سپیڈ سے لکھ رہا تھا, ایک سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا. تو میں نے انہیں پوچھا کہ جناب اس سوال کا جواب بتا دیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں آتا. تو میں نے کہا آپ ذرا تھوڑے سے چلتے ہوئے دور ہو جائیں, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, اگر آپ کو پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے. لیکن وہ نہیں گئے, بلکہ وہ وہاں پہ جم گئے, رک گئے, ٹھہر گئے. کہتا میرے سر پہ سوار ہو گئے. کہتا پہلے ان کا مسکرانا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, لیکن اب تو زہر لگ رہا تھا. کہتا پوری امتحان بلکہ پورے پڑھائی کے دوران اگر مجھے کسی سے دلی نفرت ہوئی ہے تو وہ اسی نگران صاحب سے تھی. وجہ یہ تھی کہ اس نے اس کی مدد نہیں کی. لہٰذا امتحان سارے مکمل ہو گئے. کہتا مجھے پرچہ تو آتا نہیں تھا, میں 10 بجے نیچے آ جاتا, آدھے گھنٹے, 10 بجے پیپر شروع ہوتا ہے, آدھے گھنٹے بعد ہی باہر نکلا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ والد صاحب نیچے آ کے بیٹھ جاتے تھے 11 بجے, اور اگر میں جلدی باہر آ جاتا تو وہ جو روب میں نے 2 سال کے عرصے میں ان پہ قائم کیا تھا, گھر والوں کے سامنے ایک اپنا امیج بنایا ہوا تھا, وہ ہوا ہو جاتا, ختم ہو جاتا. کہتا اس لیے قہر درویش برجان درویش مجبوراً مجھے 3 گھنٹے پورے کرنا پڑتے. جب نیچے آتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی شکایت ضرور کرتا, وہ ممتنوں کو برا بلا کہتے. آخر کہتا ہے کہ یہ تمام وقت پورا ہو گیا اور نتیجہ بھی شائع ہو گیا. جملہ مضامین میں مصنف انتہائی برے طریقے سے فیل ہوئے تھے, اور کسی ایک
निगरान मुमतहिन जो थे उन्होंने 2 नंबर उनको दिए, बाकी सब ने 0 डाला। वालिद साहब क़िबला कहते हैं मेरी इस रिज़ल्ट से खुश नहीं थे। उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुमतहिनों को बहुत बुरा भला कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा 3 घंटे मुसलसल लिखे और फिर वो फ़ेल हो जाए, ऐसा नामुमकिन है। लिहाजा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई करते हुए कहा, मेरे आंसू पोंछते हुए, मेरी अशकशुई करते हुए कहा, बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी बदमाश चपड़ासी ने तुम्हारे पेपर बदल दिए होंगे, तो इस साल नहीं तो अगले साल सही, 100 दिन चोर के तो एक दिन शाका। कहते हैं लिहाजा अब मुझे भी फ़िक्र नहीं थी, कुछ भी हो मुझे 2 साल की फ़ुर्सत और मिल ही गई। तो बेटा ये आप लोगों के सबक इम्तिहान का ख़ुलासा है। लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करें कि आपका ख़ुलासा जो है वो मैक्सिमम 15 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपके एनुअली इम्तिहान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की राइटिंग पावर बढ़नी चाहिए और आप लोगों की राइटिंग टाइम जो है वो बड़ा एडजस्ट होना चाहिए, तभी बेटा आप लोग इम्तिहान में पूरे पेपर को जो ना वो अडॉप्ट कर सकेंगे। तो इस सबक इम्तिहान के खुलासे को आज ही लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा, आपके साथ लिंक मुकम्मल हो तो आपने इसको सुनने के बाद दोबारा ख़ुद लिखना है और टाइम नोट करके। अल्लाह हाफ़िज़।